المتصدقین۔ فلما پس جب دخلوا وہ پہنچے علیہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، فلما دخلوا علیہ پس جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، قالوا کہنے لگے، یا ایہا العزیز اے عزیز مصر، مسنا پہنچی ہے ہمیں، مسنا پہنچی ہے ہمیں، وَأَهْلَنَا اور ہمارے گھر والوں کو، الضر بہت تکلیف پریشانی، مسنا وَأَهْلَنَا الضر ہم اور ہم اہل و عیال جتنے بھی ہیں ہم سخت پریشانی میں مبتلا ہیں، وَجِئْنَا اور ہم لائے ہیں، بِبِضَاعَةٍ مزجات، بضاعہ جمع پونجی، مزجات بہت معمولی سی، اور ہم بہت معمولی سی جمع پونجی لائے ہیں، فَأَوْفِي پس آپ پورا دیجئے، لنا ہمیں، الکیل غلہ، غلہ آپ ہمیں پورا دیجئے، گو ہماری جمع پونجی پوری نہیں ہوگی لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمیں پورا غلہ دیجئے، وتصدق علینا اور ہم پر مہربانی فرمائیے، صدقہ کیجئے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی یجزی جزا دیتے ہیں، صلہ دیتے ہیں اور اچھا بدلہ دیتے ہیں، المتصدقین بھلائی کرنے والے کہنے یا صدقہ کرنے والے کہنے، اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو اچھا صلہ جزا اور بدلہ دیتے ہیں۔ یہ تیسری پیشی ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے کہ جو بھائی تھا وہ بھی پکڑا جا چکا ہے، انہوں نے پھر کہا تم جاؤ، جا کر ڈھونڈو، یوسف کو بھی ڈھونڈو اور اس کے بھائی کو بھی ڈھونڈو، مایوس نہ ہونا۔ چنانچہ اب تیسری مرتبہ جب یہ آئے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، تو اب ان کا جو انداز ہے وہ بالکل عاجزانہ ہے۔ اگر کہیں ان کے اندر کوئی بات تھی بھی نہ، آپ تھوڑی سی اکڑ کہہ سکتے ہیں، کہیں کوئی تھی بھی نہ، تو ان چکروں نے نہ وہ سب نکال دی۔ اب تو بس یوں سمجھیے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جھولی پھیلائے ہوئے آئے ہیں، ہمارا کچھ نہیں رہا پیچھے، ہم تباہ ہو گئے ہیں، گھر بار سب جو ہیں وہ ختم ہونے کے قریب ہیں، سخت پریشانی میں ہیں، تو آپ کی بڑی مہربانی، آپ ہمیں غلہ دیجئے اور غلہ بھی پورا دیجئے، اور مزید کوئی مہربانی کریں تو آپ کی بڑی نوازش ہوگی۔ اب یہاں پر آ کر حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی بھی بس ہو گئی۔ آخر کسی نہ کسی وقت تو یہ پردہ ہٹانا ہی ہے۔ اب انہوں نے سوچا یہ سب سے بہترین وقت ہے کہ انہوں نے جس مقام تک آنا تھا نا، آ گئے، یہاں تک ان کو لانا تھا، لے آئے ہیں۔ اب ان کے پاس نہ یوسف رہا، نہ بنیامین رہا، نہ کوئی گھر بار کی حالت اتنی اچھی رہی ہے، تو اب مناسب وقت ہے کہ میں ان کے سامنے وہ جو پردہ ہے وہ ہٹا دوں۔ قالا کہنے لگے، حل کیا، علم تم جانتے ہو، حل علم کیا تم جانتے ہو، ما تم نے کیا کیا تھا، یوسف کے ساتھ، وَأَخِيهِ اور اس کے بھائی کے ساتھ، تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا، پتہ تمہیں، اذ جب، انتم تھے تم، جاہلون ناداں، اور تم ناداں تھے، نادانی میں تم نے، حالانکہ نادانی نہیں تھی، جو کچھ انہوں نے کیا تھا دیدہ دانستہ کیا تھا، ایک پروگرام کے تحت، ایک پورے پلان کے تحت انہوں نے کیا تھا۔ قرآن کریم نے ان کا وہ سارا پروگرام اور ان کا سارا منصوبہ بیان کیا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہوا تھا کہ راہ چلتے ہوئے کہیں دھکا لگا، نادانستگی میں دھکا لگا اور ایک بھائی گر گیا، نہیں، ایسا نہیں ہوا، بھرپور پلاننگ کے ساتھ، جھوٹ بولے سب کچھ۔ لیکن یہ حضرت یوسف علیہ السلام جو نبی کے اخلاق ہوتے ہیں، یہ اس کی جھلک ہے۔
پھر بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ تم بڑے ظالم تھے، بڑے تم غلط تھے، حالانکہ ابھی یہی چند دن پہلے یوسف علیہ السلام کے منہ کے سامنے ان کو چور کہہ کر گئے۔ ابھی بھی یوسف علیہ السلام کو چند دن پہلے چور کہہ کر گئے ہیں۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق کی ایک جھلک ہے۔ نبی جو ہوتا ہے وہ اخلاق کے بہت اعلیٰ پیمانے کے اوپر فائز ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسانیت کو انبیاء علیہ السلام کے جو اخلاق ہیں ان کی جھلک دکھا کر اسی کی تلقین کرتے ہیں، اسی کی اللہ تعالیٰ۔ دیکھیں آج اس واقعے کو سامنے رکھیں تو آپ نے اکثر کہیں نہ کہیں پڑھا ہوگا مختلف جگہوں پر، یوسف علیہ السلام کا واقعہ یہ ثابت کرتا ہے کہ بھائی کے دشمن ہوتے ہیں، پڑھا ہوگا آپ نے، بھائی کو بیچ ڈالتے ہیں، پڑھا ہوگا آپ نے۔ لیکن عجیب بات ہے، ہم یہ نہیں کبھی بھی نہیں کہتے کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ وہ سورہ یوسف یہ ثابت کرتی ہے بھائی جتنے بھی برے ہوں ان کو پھر بھی سینے سے لگانا ہے، بھائی قتل کی سازش کرنے والے کیوں نہ ہوں پھر بھی ان کے ساتھ نیکی کرنی ہے۔ سورہ یوسف یہ بھی بتاتی ہے یہ قتل کی سازش کرنے والے، چور قرار دینے والے، ظلم و ستم کرنے والے، بیچ ڈالنے والے بھائی تھے، جن کو یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے غلطی سے کچھ ہو گیا، اذن تم جاہلون، نادانی میں تم کر بیٹھے یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ۔ تو تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، ہم نے کون سا رخ لینا ہے، وہ جو رخ ہم لیتے ہیں نا وہ ہماری ذہنیت کو شو کرتا ہے۔ جو لوگ یہ رخ لیتے ہیں کہ بھائی کا دشمن بھی بن جاتا ہے، بھائی بھی سگا نہیں ہوتا، یہ نیگیٹو ذہنیت کے لوگ ہیں جنہوں نے منفی پہلو لیا ہے، اور اس کی پازیٹیوٹی کیا ہے اور اس کا مثبت پہلو کیا ہے، روشن خوبصورت جو اللہ دکھانا چاہتے ہیں صحیح معنوں میں وہ یہ ہے کہ بھائی برائی بھی کرے نا تب بھی بھائیوں کو گلے لگانا ہے، وہ قتل کی سازش بھی کرے نا تب بھی ان کو معاف کرنا ہے، یہ اور شرمندہ نہیں کرنا ان کو، ذلیل نہیں کرنا ان کو، تذلیل نہیں کرنی ان کی۔ حالانکہ اب جہاں یوسف علیہ السلام بیٹھے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں، پکڑو ان کو، اندر کرو، اندر کرو ان کو، یہی ہے نا یہ کرنے والے اور وہ کرنے والے، ان کا تو جرم میں گواہ ہوں اس کا نہیں۔ اور یقیناً جہاں تک واللہ عالم اس وقت کی صورتحال کیا ہوگی، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ گفتگو جتنی بھی ہوئی ہے صرف یوسف علیہ السلام اور بھائیوں کے درمیان ہو رہی ہے، یہ مجمع عام میں نہیں ہو رہی، سب کے سامنے نہیں کہہ رہے کہ تم نے کیا کیا تھا یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ۔ اچھا اب جب یہ سوال ہوا ہوگا ایک لمحے کے لیے تو وہ چکرا گئے ہوں گے، یہ بندہ کس طرف چل پڑا ہے، یہ کون ہے، یوسف کو کیسے جانتا ہے، ہم نے کچھ کیا یوسف کے ساتھ ٹھیک ہے ہمیں تو پتا ہے، ہمارے علاوہ تو باپ کو بھی نہیں پتا، ہمارے باپ کو بھی نہیں پتا، یہ کون ہے جس کو پتا ہے کہ ہم نے یوسف کے ساتھ کچھ کیا ہے۔ لے دے کے ساری کڑیاں جوڑ جاڑ کے نتیجہ یہی نکل سکتا تھا یوسف یہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی جواب آ ہی نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ قالوا وہ کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، یہ وہ انداز ہے کہ جہاں کہیں کہیں یقین بھی ہوتا ہے اور کہیں کہیں بے یقینی بھی ہوتی ہے، کہیں آپ ہی تو یوسف نہیں ہے، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہیں آپ ہی تو یوسف نہیں ہے، اور تو کسی کو نہیں پتا، بھائی کے ساتھ بھی جو ہم نے کیا ہے نا تو بھائی کو پتا ہوگا، اور بھائی ان کے پاس ہے، بھائی نے اگر کچھ بتایا ہے تو ان کو بتایا ہوگا، اچھا بھائی نے اگر ان کو بتایا ہے تو اپنا بتایا ہوگا، یوسف کو کس نے بتایا ہے، لے دے کے ایک ہی بات بچتی ہے، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہیں آپ ہی تو یوسف نہیں ہے، قال فرمانے لگے انا یوسف، ہاں میں یوسف ہوں، وَهَذَا اخی، اور یہ میرا بھائی بنیامین۔ کہانی پوری ہو گئی، پگزل کے جتنے بھی ٹکڑے تھے نا وہ فٹ بیٹھ گئے، ہاں میں بھائی، میں یوسف اور یہ میرا بھائی، قد یقیناً منا بڑا احسان کیا، اللہ
اللہ نے علینا ہم پر، قد من اللہ علینا اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا، انہو بے شک من یتقی جو اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، ویصبر اور صبر کرتا ہے، جو اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے اور صبر کرتا ہے تو فإن اللہ تو بے شک پھر اللہ تعالی لا یضیع نہیں ضائع فرماتے اجر المحسنین ایسے نیکوکاروں کے اجر کو، ان کے صلے کو اور ان کے بدلے کو۔ قالوا وہ کہنے لگے تاللہ اللہ کی قسم، لقد یقیناً آثرک بڑی فوقیت دی، بڑی عظمت دی آپ کو اللہ نے علینا ہم پر، اللہ نے آپ کو، ہم آپ کو گرانا چاہتے تھے، اللہ نے آپ کو اٹھایا ہے، اللہ نے آپ کو اٹھایا، ہم تو کم کرنا چاہتے تھے، اللہ نے آپ کو زیادہ کیا ہے۔ آثرک اللہ علینا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر بڑی فوقیت دی، بڑی عظمت دی، وَإِن كُنَّا اور یہ کہ ہم تھے لخاطئین قصوروار، ہم قصوروار تھے۔ قال تو یوسف علیہ السلام فرمانے لگے لا تثریب کوئی گرفت، کوئی پکڑ، کوئی سزا کوئی نہیں ہے، علیکم تم پر، الیوم آج تم پر کوئی مؤاخذہ نہیں، کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی سزا، کوئی گرفت، کوئی مؤاخذہ نہیں ہے۔ یغفر اللہ بخشیں لکم تمہیں، اللہ بھی تمہاری بخشش فرمائیں، وہو اور وہ تو ارحم الراحمین سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں۔ اور یہ جو واقعہ بیان کیا گیا اور اس کے یہ سارے پہلو، پھر یہ سارے پہلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں قدم بقدم پورے ہوئے نظر آئے۔ پھر بالکل اسی طرح فتح مکہ کے دن سارے کفار کھڑے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور جب یوں لگا کہ آج تو سارے پچھلے بدلے ہم سے چکائے جائیں گے، آخر ہم نے کمی نہیں کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات کہتے ہیں، آپ نے فرمایا میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ یہ پھر ایک اور پیغمبرانہ اخلاق کی جھلک، میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، اذهبوا انتم الطلقاء، جب تم سب آزاد، لا تثریب علیکم اليوم، کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے، کوئی بدلہ نہیں ہے، کوئی مواخذہ نہیں، کوئی گرفت نہیں، لا تثریب علیکم اليوم، اذهبوا جاؤ، بقمیصی میری قمیص، ھذا یہ میری یہ قمیص لے کے جاؤ، فَأَلْقُوهُ اور اس کو ڈال دو، عَلَى وَجْهِ ابی میرے والد کے چہرے پر، اسے میرے والد کے چہرے پر، ابا جان کے چہرے پہ جا کے ڈالو، یاتی لوٹ آئے گی، بصیرا ان کی بینائی، یاتی بصیرا ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ یہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات ہوتے ہیں، یہ انبیاء علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کو ایسی روحانی قوت اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو دیتے ہیں کہ اگر اللہ کی طرف سے رکاوٹ نہ ہو، کبھی کبھی اللہ کی طرف سے بندش ہوتی ہے کہ ابھی اس چیز کا ظہور نہیں ہونا، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے طور پر بندش ہوتی ہے کہ ابھی اس کا ظہور نہیں ہونا، لیکن جب اللہ رب العزت، دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے تھے یا مسجد حرام میں، یعنی مکہ یا مدینہ، اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے سے پردے ہٹاتے تھے اور آپ اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھتے تھے۔ کہاں مکہ، کہاں جنت، کہاں مدینہ، کہاں جنت، یہ تو مکان وہ جو ہے نا پیمائش اور فاصلے، وہ تو حد و حساب سے نکل جاتے ہیں۔ اسی لیے جو سیرت نگار ہیں وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج 6 مرتبہ ہوئی ہے، 6 مرتبہ وہ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی ہے۔ ایک جو معراج ہے وہ جسمانی ہے، ایک معراج جس میں آپ بنفس نفیس تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ آپ کو لے گئے، یہ تو جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر آتا ہے۔ اور 5 مواقع ایسے ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ آپ کو لے کے نہیں گئے بلکہ بیٹھے بٹھائے کائنات کے مشاہدات آپ کو کروائے۔
جنت اور جہنم کے مشاہدات آپ کو کروائے۔ اسی لیے شروع میں نا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک جگہ کہتی تھی، اگر کوئی یہ کہے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آسمان پر گئے ہیں تو اس کی تکذیب نہ کرنا، اس کی تصدیق نہ کرنا، اس کی تصدیق نہ کرنا۔ یہ پہلے جو مواقع تھے نا یہ ان کے بارے میں کہ جب آپ بنفس نفیس نہیں گئے تھے، بذات خود نہیں گئے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے سے جو پردے ہیں وہ ہٹا دیے، تو اب نبی جو ہے اس کی نظر وہ جنت میں جا رہی ہے، جہنم کے مناظر تک جا رہی ہے، بلندیوں پر بھی جا رہی ہے اور بہت بلندیوں پر، اور نشیب میں بھی جا رہی ہے اور بہت نشیب میں بھی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب اگر کوئی بندش نہ ہو اللہ تعالیٰ ہٹا دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو جو کچھ دیا ہوتا ہے نا وہ انسانی سمجھ سے بہت باہر ہے۔ تو یہ دیکھیے اس کی ایک جھلک ہم پڑھ رہے ہیں، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، میری قمیض لے جاؤ میرے والد کے اس پہ ڈال دو۔ ابھی نا آپ نے، اب تو خیر یہ چیز بہت عام ہو گئی ہے، سامنے آ گئی ہے، اردن کے اندر ایک جگہ ہے جہاں پر ایک درخت ہے بڑا گھنا پھیلا ہوا۔ اب تو اردن کی حکومت نے باقاعدہ اس جگہ کی نشاندہی کر کے اس کو وہ کر دیا، سرکل وغیرہ کر دیے، لگا دیے، جنگلے لگا دیے، دیواریں کر دی ہیں، سب کچھ اب تو ایک پوائنٹ بن گیا باقاعدہ۔ اچھا اس کے ارد گرد کہیں کسی درخت کا نام و نشان نہیں ہے، کوئی گھاس پھوس ہو تو ہو، پورے یوں صحرا کے اندر ایک درخت ایسے سرسبز و شاداب پھیلا ہوا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ وہ درخت ہے کہ 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابو طالب کے ساتھ جاتے تھے اس پر شام کے سفر پر، تجارتی قافلوں کے ساتھ جاتے تھے تجارتی سفر پر، تو آپ نے ایک موقع پر اس درخت کے نیچے قیام فرمایا تھا۔ ایک موقع پر آپ نے اس درخت کے نیچے قیام فرمایا تھا، آپ کے وہاں قیام کی برکت کہ آج تک وہاں خزاں نہیں آئی، بہار ہی بہار ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو نوازا ہوتا ہے وہ انسانی عقل سمجھ بساط سے بہت آگے۔ کئی دفعہ انسان انکار کر دیتا ہے ان چیزوں کا، انکار کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اپنی کم عقلی، کہ میری عقل وہاں تک نہیں جا رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام کو۔ اچھا ابھی تو آپ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ دیکھ رہے ہیں، ابھی حضرت یعقوب علیہ السلام کا دیکھیں۔ اچھا وَأْتُونِي، اور لاؤ میرے پاس، بِأَهْلِكُمْ اجمعین، اپنے سب گھر والوں کو، اور سب جتنا بھی گھرانہ ہے نا سب کا سب تم لے آؤ میرے پاس۔ اب یہ لگتا یوں ہے کہ گفتگو کے ٹکڑے ہیں، جب تعارف ہو گیا کہ یہ تو ہمارا بھائی ہے تو پھر یقیناً ملاقات ہوئی ہوگی، پرانے باتیں ہوئی ہوں گی، پھر اس کے بعد آرام، جو بھی ایک دو دن گزرا ہوگا، پھر بھائیوں سے کہا ہوگا کہ چلیں اب ایسا کریں، اب آپ جائیں اور یہ میری قمیص بھی لے جائیں، اور جتنے بھی گھر والے ہیں نا آپ سب کے سب ہجرت کر کے، فلسطین سے، کنعان سے آپ سب کے سب ہجرت کر کے مصر آ جائیں۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ اجمعین، یہ اس سوال کا جواب ہے کہ یہ بنی اسرائیل جو تھے یہ تو کنعان میں تھے، فلسطین میں تھے، یہ مصر میں کیسے آئے؟ بنی اسرائیل مصر میں کیسے آئے؟ تو وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ اجمعین، اس موقع پر آئے۔ یوسف علیہ السلام وہاں عزیز مصر بن گئے، اپنے سارے گھرانے کو انہوں نے وہاں شفٹ کر لیا، اور اب بنی اسرائیل جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب مصر میں جمع ہو گئے۔ ولما، اور جب فصلت، روانہ ہوا، العیر، یہ قافلہ، اب یہ جو قافلہ، اب یہاں پر عیر کا لفظ آ رہا ہے، کیوں؟ اب پورے پروٹوکول کے ساتھ بھائیوں کو بھیجا جا رہا ہے، اب ان کو شاہی سواریاں دی گئی ہیں، اب ان کو شاہی خدمتگار ملے ہیں، اب یہ پورے پروٹوکول کے ساتھ قافلے کی شکل میں جا رہے ہیں۔ پہلے تو صرف بھائی بھائی آتے تھے اور وہ ضرورت مند اور محتاج اور غلہ لینے آئے ہیں، اب کیا ہے؟ اب یہ شاہی قافلہ جا رہا ہے۔ ولما فصلت العیر، اور جب یہ قافلہ روانہ ہوا، قال ابوہم، ان کے والد کہنے لگے، حضرت یعقوب علیہ السلام، کہاں پر؟ فلسطین کے اندر، کہنے لگے انی، میں تو لاجد،
محسوس کر رہا ہوں ریح یوسف، یوسف کی خوشبو، میں تو یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں آج۔ حالانکہ خوشبو بھول جاتی ہے، کسی کی اگر ہو بھی نا اس طرح کی کسی کی خوشبو کسی کو محسوس ہوتی بھی ہو تو چند دن کے بعد آدمی بھول بھال جاتا ہے۔ یہ پتہ نہیں 15 20 25 30 35 40 سال کے بعد انی لاجد ریح یوسف، آج تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب یہ خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ یہ خوشبو آ رہی ہے، یہ قمیص چلی ہے، یہاں سے چلی ہے ابھی تو راستے میں، وہاں سے یہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عنایات حاصل ہوتی، یہ اس کا ایک نمونہ ہے۔ لو اگر لا نا ان تفندون، تم مجھے بڑھاپا، مجھے بوڑھا سمجھو، ویسے اس کا معنی تھوڑا سا ذرا نا اور ہوتا ہے۔ یہ جب انسان بڑی ایج کا ہو جاتا ہے نا تو کچھ خیالی اور وہمی باتیں کرتا ہے۔ بڑی ایج ہو جاتی ہے آدمی، بہت زیادہ بڑی ایج ہو تو پھر آدمی کچھ تھوڑی سی وہمی سی باتیں کرتا ہے، اس کے لیے ہماری اردو میں کچھ لفظ بھی استعمال ہوتے ہیں جو مناسب نہیں یہاں پر۔ تو لولا ان تفندون، اگر تم یہ نہ کہو کہ مجھ پر بڑھاپے کا اثر ہو گیا ہے، یہ اس کا میں آسان ذرا بہتر ترجمہ کر رہا ہوں، مجھ پر بڑھاپے کا اثر، اگر تم یہ نہ کہو کہ مجھ پر بڑھاپے کا اثر ہو گیا ہے تو میں ایک بات کہوں کہ مجھے تو آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ قالو، وہ جو لوگ ارد گرد تھے وہ کہنے لگے، تاللہ، اللہ کی قسم، انکا، آپ تو، لفی، لا، یقیناً، فی، میں، ضلال، غلطی، قدیم، پرانی، آپ تو پتہ نہیں کس پرانی غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں، ابھی تک آپ اپنی اسی پرانی غلط فہمی میں، یوسف یوسف۔ اب ان کے ذہن میں یہ خیال آیا ہوگا کہ جب بندہ کسی کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے نا تو اسی سے متعلق کی چیزیں محسوس ہوتی ہیں، تو وہی پرانی غلطی لے کر آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ فلما، پھر جب، ان جاء، آ پہنچا، البشیر، خوشخبری لانے والا، القاہ، اور اس قمیص کو ڈالا، علی وجہہ، ان کے چہرے پر، فرتد بصیرا، ان کی بینائی لوٹ آئی، فرتد بصیرا، ان کی بینائی لوٹ آئی۔ میڈیکل سائنس کبھی بھی اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی، کیونکہ جہاں میڈیکل سائنس اینڈ ہوتی ہے نا اور خاتمہ ہوتا ہے، وہاں سے ان چیزوں کا آغاز ہوتا ہے، ان کا سفر شروع ہی وہاں سے ہوتا ہے۔ فتد بصیرہ، تو ان کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ قال، کہنے لگے، الم، کیا نہیں، اقل، میں نے کہا تھا، لکم، تم سے، الم اقل لکم، میں نے تم سے نہ کہا تھا، انی، بے شک میں، اعلم، جانتا ہوں، من اللہ، اللہ سے، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، میں اللہ کی طرف سے کچھ ایسی باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قالو، وہ کہنے لگے، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، استغفر، بخشش کی دعا کیجئے، لنا، ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی، اللہ سے ہمارے گناہوں کی معافی مانگیں، انا، بے شک ہم، کننا، تھے، خاطئین، قصوروار، انا کننا خاطئین، ہم ہی قصوروار تھے۔ قال، فرمانے لگے، سوف استغفر لکم، جلد ہی میں تمہارے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کروں گا، ربی، اپنے رب سے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والے، رحم فرمانے والے ہیں۔ فلما، پس جب، اب لیجئے، اب یہ سارا گھرانہ، یقیناً ہفتہ بعد ہوگا، 15 دن بعد ہوگا، مہینے بعد ہوگا، اب یہ سارا جو قافلہ ہے، سارا گھرانہ، کتنے بھی ان کے خاندان کے لوگ تھے، ہجرت کرنی ہے نا، سب کو چھوڑ چھاڑ کے اب یہاں سے نکلنا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی زمینیں ہیں، ان کا جو بھی انتظام کرنا تھا، گھر بار تھے، ان کا جو انتظام کرنا تھا، لوگوں سے ملنا ملانا تھا، اس کا جو انتظام وغیرہ کرنا تھا، کر کے مہینہ لگ گیا ہو، 2 مہینے لگ گئے ہوں، اب یہ پھر سب کے سب اب روانہ ہوئے ہیں مصر جانے کے لیے، یہ ہجرت ہے، اب انہوں نے فلسطین چھوڑ دیا۔ فلما، پس جب، دخلوا، یہ پہنچے، علی یوسف، یوسف علیہ السلام کے پاس، آوا الیہ ابویہ، تو اپنے والدین کو
اپنے پاس آوا الیہ ابویہ اپنے والدین کو اپنے پاس ٹھہرایا، وقال اور کہا ادخلوا آپ داخل ہوئیے مصر مصر میں انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا، آمنین بے خوف و خطر۔ اب یہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ چکے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ آپ مصر تشریف لائیے، مصر میں داخل ہوئیے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے اس آیت سے کہ یوسف علیہ السلام اپنے والدین کے استقبال کے لیے، بھائیوں کے خاندان کے استقبال کے لیے باہر نکلے۔ باہر ان کے لیے کوئی ایسی جگہ متعین کی گئی ہے، کوئی پوائنٹ ہے، کوئی بلڈنگ ہے، کوئی آپ کہہ سکتے ہیں ہاؤس ہے کوئی، کہ جب گھر والے پہنچیں گے پہلے ان کو یہاں ویلکم کرنا ہے۔ لیجئے یوسف علیہ السلام نے وہاں ان کو ٹھہرایا ہے، ابھی آپ جائیں گے ہم وہاں، ذرا رکیے یہاں، کچھ کھائیے پیئے، ایک آدھ دن آرام کیجئے۔ لیجئے پہلے یہاں پر ان کو ٹھہرایا، اور پھر کہا کہ جناب چلیے اب مصر، ادخلوا مصر انشاء اللہ آمنین، اللہ نے چاہا تو خیر و عافیت کے ساتھ آپ مصر میں تشریف لائیے۔ ورفع ابویہ، ورفع اور بٹھایا ابویہ اپنے والدین کو، علی العرش تخت کے اوپر، اور اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا۔ وخروا اور وہ سب کے سب گر پڑے، لہو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے، سجدہ سجدے میں، سب کے سب یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو پچھلی امتوں میں جائز تھا۔ حضور علیہ السلام سے پہلے سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ ایک ہوتا ہے سجدہ تعبدی، بطور عبادت کسی کو رب سمجھ کر، خدا سمجھ کر، معبود سمجھ کر، وہ صرف اللہ کی ذات کا، ازل سے اللہ کی ذات کا حق رہا ہے، وہ کبھی بھی کسی انسان کو نہیں ملا۔ لیکن ایک ہوتا ہے تعظیماً سجدہ کرنا، پہلی امتوں میں تعظیماً سجدہ جائز تھا، لیکن اس امت کے اندر جو سجدہ تعظیمی ہے اس کو بھی ناجائز اور حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ لیکن ایک فرق یہاں سمجھنا ہے ہمیں، ایک فرق ہم نے یہاں سمجھنا ہے، وہ یہ ہے اگر کسی کو رب سمجھ کر سجدہ کیا جائے اب بھی، وہ تو شرک ہے، وہ شرک ہے، پہلے بھی شرک تھا اور اب بھی شرک ہے وہ۔ لیکن اگر کسی کو رب سمجھ کر نہیں بلکہ کسی کو تعظیماً سجدہ کیا جائے، اس امت میں ہے ناجائز، حرام، لیکن وہ شرک نہیں کہلاتا، وہ گناہ کبیرہ ہے، اس سے آدمی مشرک نہیں ہوتا۔ وہ سجدہ تعظیمی جو ہے وہ شرک نہیں ہے، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ فرق ہے دونوں کے اندر، دونوں کے اندر یہ فرق ہے کہ وہ ناجائز ہے، حرام ہے، قطعاً نہیں جائز، اس پر اللہ کے ہاں وہ پکڑا جا سکتا ہے اور اس کو سزا ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے، لیکن بہرحال وہ شخص مسلمان ہے، وہ مشرک نہیں ہوتا۔ یہ فرق ہے دونوں کے اندر۔ اسی لیے ہم کئی دفعہ نا دیکھتے ہیں کچھ ایسے لوگوں کو جو کسی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اگر تو وہ یہ سمجھ کر کہ یہ خدائی صفات اور اختیارات رکھتا ہے سجدہ کرتا ہے تو وہ مشرک ہے، لیکن اگر کوئی بڑا سمجھ کر کسی کو، تاکہ کوئی اگر تعظیماً اپنے ماں باپ کو سجدہ کرتا ہے حرام ہے، لیکن وہ مشرک نہیں ہوگا، اس کو ہم شرک نہیں کہیں گے، اس کو گناہ کبیرہ کہیں گے ہم۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو جائز رکھتے تو میں بیوی کو کہتا کہ وہ خاوند کو سجدہ کرے، میں بیوی کو کہتا کہ وہ خاوند کو سجدہ کرے، لیکن اب اس کو بھی ناجائز کر دیا گیا۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، وہ سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں، حضرت یعقوب علیہ السلام سمیت اور ان کی اہلیہ سمیت اور 11 کے 11 بھائی۔ وقال، یوسف علیہ السلام کہنے لگے، یا ابتی، اے ابا جان، ہذا یہ ہے، تأویل تعبیر، رؤیا میرے اس خواب کی، من قبل جو میں نے بہت پہلے دیکھا تھا، ہذا تأویل رؤیا من قبل، ابا جان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بہت پہلے دیکھا تھا، اور وہ کیا تھا؟ انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، 11 ستارے، ایک سورج، ایک چاند دیکھتا ہوں کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، وہی ہے۔
قد یقیناً جعلها بنا دیا اس خواب کو ربی میرے رب نے حقا سچ، میرے رب نے اس خواب کو سچ کر دیا۔ وقد اور بے شک احسنا بہت عمدہ معاملہ کیا بھی میرے ساتھ، وقد احسن بھی اور اللہ نے میرے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا، اذ جب اخرجنی مجھے نکالا من السجن جیل سے، جب اللہ نے مجھے جیل سے نکالا بڑا اچھا معاملہ کیا اللہ نے میرے ساتھ۔ وجاء اور لے آئے اللہ تعالی بکم تم سب کو من البدوی گاؤں سے، بد وہی بدو، اسی سے بدو بھی ہے نا، بد وہ گاؤں دیہات سے، وہاں سے اللہ تعالیٰ آپ سب کو یعنی مصر سے اللہ تعالیٰ آپ سب کو میرے کنعان سے سب کو میرے پاس لے آئے۔ من بعدی اس کے بعد ان نزغ کہ پھوٹ ڈال چکا تھا الشیطان شیطان بینی میرے درمیان و بین اخوتی اور میرے بھائیوں کے درمیان، شیطان پھوٹ ڈال چکا تھا، یعنی بھائی ایسے نہیں تھے، شیطان تھا جس نے یہ حرکت کی اور میرے بھائیوں کے درمیان کچھ پھوٹ ڈال دی۔ ان ربی بے شک میرا رب لطیف بڑی مہربانی کرنے والا ہے لما یشاء جس کے ساتھ چاہتا ہے، انہو بے شک اللہ تعالی هو العلیم الحکیم سب جاننے والے اور انتہائی حکمت والے۔ بس جی ہاں۔